پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت ہے اور اس پورے نظام کا دل، اس کا مرکز ایک ادارہ ہے جسے ہم مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ تو چلیے آج ذرا گہرائی میں اتر کر سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ ہے کیا، اس کے اختیارات کیا ہیں اور وہ کون سا عمل ہے جس سے یہاں قانون بنتے ہیں۔ تو آئیے اس پورے سفر کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ آخر ایک خیال، ایک تجویز کس طرح ایک ایسے قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا روڈ میپ۔ ہم شروعات کریں گے پارلیمنٹ کی تعریف سے، پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے کردار کو سمجھیں گے، اس کے بعد قانون سازی کے دلچسپ مراحل، دونوں ایوانوں کے اختیارات کا موازنہ، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان ایوانوں میں نشستوں کی تقسیم کیسی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ پارلیمنٹ آخر ہے کیا چیز؟ اگر بالکل آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ریاست کا سب سے بڑا قانون بنانے والا ادارہ ہے، یعنی سپریم لیجسلیٹو باڈی۔ ہمارا آئین اپنے آرٹیکل 50 میں بتاتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ صدر اور 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ذمے 3 بڑے کام ہیں۔ پہلا، ملک کے لیے قانون بنانا، دوسرا، حکومت کے کاموں پر نظر رکھنا، اور تیسرا، ملک کے سالانہ بجٹ کو منظور کرنا۔ اب دیکھیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کا سسٹم بڑا دلچسپ ہے۔ یہ بائی کیمرل ہے، یعنی اس کے 2 حصے ہیں، یا کہہ لیں 2 گھر ہیں۔ پہلا ہے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی، جو سیدھا عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اور دوسرا ہے ایوان بالا یعنی سینٹ، جو ہمارے تمام صوبوں کو نمائندگی دیتا ہے۔ تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں اس ایوان کی جو ہم سے یعنی عوام سے سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے، قومی اسمبلی، جسے بجا طور پر عوام کی آواز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عوام کے ووٹوں سے چنے ہوئے نمائندے، جنہیں ہم MNAs کہتے ہیں، آتے ہیں۔ ان کی مدت ہوتی ہے 5 سال، اور یہی وہ ایوان ہے جہاں اکثریت کی بنیاد پر ملک کا وزیر اعظم چنا جاتا ہے۔ لیکن جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسری بڑی جماعت کو قائد حزب اختلاف کا درجہ ملتا ہے، تاکہ حکومت پر ایک کڑی نظر رکھی جا سکے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا رکن بن کون سکتا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں کچھ شرائط ہیں، جیسے کہ امیدوار کا پاکستانی شہری ہونا، عمر کم از کم 25 سال ہونا اور ووٹر لسٹ میں نام ہونا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ وہ شخص صادق اور امین ہو۔ اب اتنے بڑے ایوان کو چلانے کے لیے ایک نگران بھی تو چاہیے، ہے نا؟ بس وہی کام اسپیکر کا ہے۔ اسپیکر کا کردار ایک غیر جانبدار ریفری کی طرح ہے جو ایوان میں نظم و ضبط قائم رکھتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر صدر کا عہدہ خالی ہو تو اسپیکر ہی قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی تو آبادی کی نمائندہ ہو گئی، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ جن صوبوں کی آبادی کم ہے، ان کی آواز کا کیا ہوگا؟ کہیں وہ اکثریت میں دب تو نہیں جائے گی؟ بس اسی سوال کا جواب اور ہمارے آئین کی خوبصورتی سینٹ کے کردار میں نظر آتی ہے۔ سینٹ کی سب سے الگ اور اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ یہ ایک مستقل ادارہ ہے۔ یہ قومی اسمبلی کی طرح کبھی تحلیل نہیں ہوتا۔ اس کے آدھے ممبر ہر 3 سال بعد اپنی 6 سالہ مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں، جس سے حکومتی معاملات میں ایک تسلسل بنا رہتا ہے۔ تو اب جب ہم نے دونوں ایوانوں کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھ لیا ہے، واپس آتے ہیں اپنے مرکزی سوال کی طرف۔ آخر ایک قانون بننے کا سفر ہوتا کیسا ہے؟ یہ پورا عمل ایک بل یعنی قانون کے مسودے سے شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ سفر عام طور پر 5 قدموں کا ہے۔ سب سے پہلے ایک بل کسی بھی ایوان میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اسے متعلقہ قائمہ کمیٹی کے پاس بھیجتے ہیں جو اس کا باریک بینی سے جائزہ لیتی ہے۔ اس کے بعد ایوان میں اس پر بحث ہوتی ہے اور ووٹنگ ہوتی ہے۔ وہاں سے منظوری کے بعد اسے دوسرے ایوان بھیجا جاتا ہے، اور اگر وہاں سے بھی منظور ہو جائے تو یہ صدر کے دستخط کے لیے چلا جاتا ہے۔ لیکن سوچیں، اگر ایک ایوان بل پاس کر دے اور دوسرا نہ کرے تو، یا کوئی ایسی ترمیم کر دے جو پہلے کو منظور نہ ہو؟ اس مسئلے کا حل آئین نے مشترکہ اجلاس کی صورت میں دیا ہے۔ اس میں دونوں ایوانوں کے تمام اراکین ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر بل کی قسمت کا فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 75 کہتا ہے کہ جب بل پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے تو یہ آخری منظوری کے لیے صدر کے پاس جاتا ہے۔ صدر کو 10 دن کے اندر اس پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔
ہاں وہ چاہیں تو اسے نظر ثانی کے لیے واپس بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ اسے دوبارہ ویسے ہی پاس کر دے تو پھر صدر صاحب دستخط کرنے کے پابند ہیں۔ قانون بنتا کیسے ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ زیادہ پاور کس کے پاس ہے؟ کیا دونوں ایوان برابر ہیں یا کسی ایک کا پلڑا بھاری ہے؟ آئیے ذرا دونوں ایوانوں کے اختیارات کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں اختیارات کی تقسیم بالکل صاف نظر آتی ہے۔ پیسوں کے معاملے میں یعنی بجٹ یا منی بل، ساری کی ساری طاقت قومی اسمبلی کے پاس ہے۔ سینٹ اس پر صرف اپنی سفارشات دے سکتا ہے۔ اسی طرح حکومت بنانا، وزیر اعظم چننا اور اسے ہٹانا، یہ سب کچھ صرف اور صرف قومی اسمبلی ہی کر سکتی ہے، جبکہ سینٹ کا اصل میدان عام قانون سازی اور صوبوں کی برابری کو یقینی بنانا ہے۔ آخر میں ذرا اعداد و شمار پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ ان ایوانوں میں کون کہاں سے اور کتنی تعداد میں بیٹھتا ہے۔ یہ نمبرز خود بول رہے ہیں۔ قومی اسمبلی 336 ارکان پر مشتمل ہے، جبکہ سینٹ میں صرف 96 ارکان ہیں۔ اور یہ بڑا فرق کیوں ہے؟ وجہ وہی ہے جس پر ہم نے پہلے بات کی، ایک طرف آبادی کی بنیاد پر نمائندگی اور دوسری طرف صوبوں کی برابری۔ اور یہ ٹیبل تو اس فرق کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ قومی اسمبلی میں دیکھیں، پنجاب کی آبادی زیادہ تو سیٹیں 173، اور بلوچستان کی آبادی کم ہے تو نشستیں صرف 20۔ لیکن جیسے ہی آپ سینٹ کی طرف آتے ہیں، کھیل برابر، ہر صوبے کو 23 نشستیں ملتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا یا چھوٹا ہو۔ یہی تو ہے وفاق کا اصل توازن۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ دراصل ایک ترازو کی طرح ہے، جس کے ایک پلڑے میں عوام کی اکثریت کی رائے ہے اور دوسرے پلڑے میں تمام صوبوں کے برابر حقوق، خاص طور پر چھوٹے صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے کہ یہ جو اتنا سوچا سمجھا اور پیچیدہ نظام ہے، یہ 24 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے ملک کی تقدیر کیسے بناتا ہے؟ اسی نظام کی خوبیاں اور خامیاں ہی دراصل ہمارا اجتماعی مستقبل طے کرتی ہیں۔